क्लास 9 आज हम बेटा मीर तकी मीर की गज़ल पढ़ेंगे। और मीर तकी मीर की गज़ल स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि गज़ल क्या है, क्योंकि नज़म और गज़ल दोनों में फ़र्क है। तो गज़ल में हम जो है लुगत के लिहाज से गज़ल औरतों से बातें करना या औरतों की खूबसूरती को बयान करना है। इस्तिलाह में गज़ल शायरी की वो किस्म है जिसमें हुस्न और इश्क के मौज़ूआत और तजर्बात पेश किए जाते हैं। गज़ल के लहजे में मौसीकी और तरन्नुम के अनासर होते हैं और गज़ल में मखसूस अलामतें होती हैं जो गज़ल को दूसरी असनाफ से मुमताज़ कराती हैं। गज़ल में हुस्न और इश्क के साथ साथ तसव्वुफ़, अखलाक और हयात और कायनात के मज़ामीन भी हमें मिलते हैं। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, बाकी अशार के हर दूसरे मिसरे में काफ़िया मौजूद होता है। गज़ल का आखिरी शेर जो है वो मक्ता कहलाता है, बशर्ते कि शायर ने इसमें अपना तखल्लुस जो है वो इस्तेमाल किया हो। गज़ल की एक इनफरादी खसूसियत होती है, इसका हर शेर मौजू के एतबार से मुकम्मल होता है, इस हवाले से वो दूसरे अशार का मुहताज नहीं होता। तो मीर तकी मीर के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि मीर तकी मीर ने ये गज़ल लिखी है और शायर की हालात ज़िंदगी अब हम देखेंगे। आप नोट करते जाएं। मीर मोहम्मद तकी नाम और मीर तहल्लुस था। वालिद का नाम मीर अली मुतक्की था। आप आगरे में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की, जो मीर के वालिद के मरीद और मुँह बोले भाई थे। बचपन ही से वालिद और अमानुल्लाह की वफ़ात के बाद मीर को तलाश मुआश के लिए आगरा छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। यहाँ एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हुए। वो नवाब नादिर शाह के हमले में मारा गया तो मीर आगरे लौट आए, लेकिन उन्हें दोबारा दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में ख़राब अमन व अमान की वजह से उन्होंने मजबूर होकर लखनऊ का रुख किया। वहाँ नवाब आसिफ़ुल-दौला के दरबार से भी वाबस्ता रहे और बाकी उम्र इसी शहर में उन्होंने बसर कर दी। आगे देखेंगे, मीर को खुदाए सुखन भी बेटा कहा गया है। उन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़े शेर में तबाज़माई की है, मगर उनकी पहचान, असल पहचान जो है वो गज़ल गोई है। वो बिलाशुबा गज़ल के बादशाह हैं। खलूस, दर्द व गम, तरन्नुम और सादगी की बदौलत उनकी गज़लें दिल पर असर करती हैं। उनकी शायराना अज़मत का एतराफ़ ना सिर्फ़ उनके हम असर शोरा ने किया, बल्कि मुताख़रीन ने भी उन्हें सराहा है। बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने उनको सरताजे शोराए उर्दू करार दिया और मीर की तसानीफ़ में एक खुद नविश्त ज़िक्र मीर, एक तज़किरा और नकाते उल शोरा और एक फ़ारसी और 6 उर्दू दुआवियन शामिल हैं। तो ये इसकी हालात ज़िंदगी थी। अभी जो है हम मीर तकी मीर की गज़ल की तरफ आते हैं और मीर तकी मीर की गज़ल का जो पहला शेर है वो है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हस्ती कहते हैं बेटा ज़िंदगी को, हबाब होता है बुलबुला, नुमाइश दिखावा, शराब धोखा। तो इस शेर का मफ़हूम है कि हमारी ये ज़िंदगी पानी के बुलबुले की तरह है और ये दुनिया का एक दिखावा और धोखा है। तशरीह, मीर तकी मीर को उर्दू गज़ल का बादशाह कहा गया है। उन्होंने सहल ज़ुबान में भी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा आश्कार किया है और इस शेर में मीर तकी मीर ज़िंदगी की हकीकत को बयान करते हुए कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी नापायदार है। किसी भी इंसान को अपनी सांस का बच्चे कोई भी भरोसा नहीं है और इंसानी ज़िंदगी इस तरह है जैसे पानी का कोई बुलबुला हो। और इंसान की ज़िंदगी भी एक बुलबुले की मानंद है, अगले सांस का पता नहीं कि वो आएगा या नहीं। हम अपनी चंद रोज़ा ज़िंदगी बड़े बुलंद व बाग दावे करते हैं, मगर जब अजल का बुलावा आन पहुंचता है तो सब दावे धरे के धरे रह जाते हैं। हमारी ख्वाहिशात हमें दुनिया से मोहब्बत करने की तरगीब तो देती हैं, मगर ये दुनिया एक धोखे की जगह है। ये एक नुमाइश और दिखावा है। जिस सहरा में मुसाफिर चमकदार रेत को पानी समझकर इसकी तरफ बढ़ता है और जब पास पहुंचता है तो उसे मालूम होता है कि जिसे वो दूर से पानी समझ रहा है वो सिर्फ़ एक धोखा है, वो ज़्यादा मायूस हो जाता है। इस तरह दुनिया भी एक धोखा है। असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। अपनी इस आर्जी और मुख्तसर ज़िंदगी में हमें ऐसे काम करने चाहिए जो आखिरत की ज़िंदगी में भी हमारे काम आएँ। शेर नंबर 2,
نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نازکی نزاکت، نرمی، لب ہونٹ، پنکھڑی پتی۔ مفہوم ہے محبوب کے نازک ہونٹوں کی کیا تعریف کروں کہ وہ پھولوں کی پتیوں سے بھی زیادہ نرم و ملائم ہیں۔ تشریح، میر تقی میر اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پتی سے تشبیہ دے رہے ہیں بیٹا، کہ جس طرح گلاب کے پھول کی پتیاں نرم و نازک اور سرخ ہوتی ہیں، اس میں نزاکت اور بانک پن ہوتا ہے، اسی طرح میرے محبوب کے ہونٹ بھی نرم و نازک ہیں اور سرخ ہیں۔ اس شعر کا مطلب یہ بھی ہے کہ شاعر اپنے محبوب کو نرم گفتار قرار دے رہا ہے۔ شاعر کے کہنے کے مطابق کہ ہمارے لفظوں کی ادائیگی ہمارے ہونٹوں کی مرہون منت ہے۔ میرا محبوب جب بات کرتا ہے تو اس کے الفاظ میرے کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ اس کی باتیں پھولوں کی پتیوں کی جیسی نرم و نازک ہیں، ان میں کسی قسم کی تلخی شامل نہیں ہے۔ شعر نمبر 3۔ چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشمے دل، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، تو آنکھ، دل کی آنکھ، عالم بیٹا دنیا، یہاں، اوقات حیثیت۔ تو اس شعر کا مفہوم ہے کہ اپنے دل کی آنکھ کو دوسری دنیا کے لیے کھول، کیونکہ یہاں تو خواب کی سی کیفیت ہے۔ جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں اور آنکھ کھولتے ہیں تو خواب ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح بیٹا زندگی کی جو حقیقت ہے وہ بہت ہی بے معنی ہے۔ تشریح ہے جی، میر تقی میر کا یہ شعر حقیقت سے قریب تر ہے۔ میر کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، اس دنیا میں آ کر ہم خواب غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں دوسری دنیا کا کوئی مونس مذکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ موجودہ زندگی تو ایک خواب کی طرح ہے۔ خواب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تعبیر الٹ ہوئے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ ہنس رہا ہے تو خواب کی تعبیر بتانے والا بتائے گا کہ وہ جاگنے پر روئے گا۔ یہی حال اس دنیا کا ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول کر عیش و عشرت میں مگن رہیں گے تو دوسری دنیا میں اس کا اجر ہمیں نہیں ملے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس خواب کی کیفیت سے ہمیں باہر آنا ہے اور اس دنیا کا دھیان نہیں کرنا جو بہت ہی ناقص اور ناپائیدار ہے۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف دھیان کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر کے انسان کو بیدار کرنا ہے۔ شعر نمبر 4۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں۔ در بیٹا دروازہ۔ حالت کہتے ہیں کیفیت کو، حال کو۔ اب اضطراب کی سی ہے، اضطراب ہوتا ہے بے چینی۔ تو مفہوم ہے، شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار اپنے محبوب کے دروازے پر جا رہا ہوں کیونکہ میرے دل کی بے چینی اور بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ میں اپنے دل کا حال کہنے کے لیے محبوب کے دروازے پر جاتا ہوں۔ میں اس سے اپنے دل کی حالت بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر شرم میرے مانا ہے۔ میں کچھ کہے بغیر واپس آ جاتا ہوں، یعنی کہ مجھے اتنی شرم آتی ہے کہ میں کچھ بیان نہیں کر پاتا۔ واپس آ کر دل اور زیادہ بے چین ہو جاتا ہے۔ پھر رختے سفر باندھتا ہوں، محبوب کی چوکھٹ پر پہنچتا ہوں، مگر اپنا مدعا بیان نہیں کر پاتا اور بیان کیے بغیر گھر واپس آ جاتا ہوں۔ میرا دل عجیب قسم کی بے چینی اور بے قراری میں مبتلا ہے۔ میں حقائق دل میں اپنے صنم سے کہنا چاہتا ہوں مگر کہ نہیں کہہ پاتا ہوں۔ اضافی شعر میں آپ کو اس میں لکھواتی ہوں۔ 100 باتیں کہنے کی ہیں پر ان کے روبرو ایک چپ نیچی نظر گویا ہیں شرمائے ہوئے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ میں بے چینی اور بے قراری کے عالم میں اپنے محبوب کے پاس جاتا تو ضرور ہوں، مگر دل کی بے چینی لے کر واپس آ جاتا ہوں، میں اس کو کچھ بھی کہہ نہیں پاتا۔ شعر نمبر 5۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ خانہ خراب ہوتا ہے تباہ حال، کھنڈر۔ مفہوم ہے بیٹا، جب میں نے بات کی تو محبوب نے سن کر کہا یہ آواز تو میرے محبوب میر کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ تشریح، شاعر کہتا ہے کہ جب میں اپنے محبوب کے دروازے پر پہنچا اور صدا لگائی تو میری آواز سن کر میرے محبوب نے کہا یہ آواز تو میرے عاشق زار کی ہے۔ یہاں شاعر اپنے محبوب کا گلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے محبوب کو میری آواز پہچاننے میں بھی تامل ہو رہا ہے، میری آواز سن کر شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ میری آواز کو پہچان کر انجان بنا
رہنا چاہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ وہ میری آواز کی پہچان بھی بھول گیا ہے۔ وہ میری آواز کو میری آواز جیسا سمجھتا ہے، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری آواز ہی ہے۔ محبوب کی یہ بات شاعر کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ شعر نمبر 6۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ آتش غم، غم کی آگ، اور مفہوم ہے جی، غم کی آگ اتنی شدید ہے کہ شاید میرا دل جل ہی گیا ہے، کیونکہ کافی دیر سے مجھے کباب کے بھننے جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ تشریح ہے جی، میر اپنے اس شعر میں غم کی شدت کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا غم بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، غم کی تپش مجھے جلایا دے رہی ہے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے غم کی آگ میں میرا دل بھن گیا ہو، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی کباب آگ پر رکھا ہو اور اسے اتارنا بھول جائیں اور وہ جل جاتا ہے اور اس کی بو ارد گرد پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح مجھے بھی اپنے دل کے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ یہاں میر نے اپنے دل کو کباب سے اور غم کی شدت کو آگ سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ غم کی شدت نے ان کے دل کو اس طرح جلا دیا ہے جس طرح آگ کباب کو جلا دیتی ہے۔ نمبر 7۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز، نیم ہوتا ہے آدھی کھلی آدھی بند، نیم باز آدھی کھلی آدھی بند آنکھیں۔ تو مفہوم ہے بیٹا، میر کہتا ہے کہ میرے محبوب کی آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھوں میں ایسی شوخی اور مستی ہے جیسے کسی نے شراب پی رکھی ہو۔ مقطع کے اس شعر میں میر تقی میر اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھیں ایسی ہیں جیسے کوئی شراب کے نشے میں مخمور ہو، اور اس کی آنکھوں میں اس نشے کے اثرات ظاہر ہو کر کہ آنکھوں کو نشیلا بنا دیں۔ لوگ تو شراب پی کر اپنی آنکھوں کو مستی کی حالت میں لے کر آتے ہیں، مگر میرے محبوب کی آنکھوں میں قدرتی طور پر ایسی مستی ہے، اسے کسی بھی قسم کی شراب کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اضافی شعر ہے، ان کی آنکھیں یہ کہتی پھرتی ہیں لوگ ناحق شراب پیتے ہیں۔ شاعر نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو شراب کی مستی سے یہاں پر تشبیہ دی ہے۔ وہ اپنے محبوب کی آنکھوں کو شاعر نے شراب کی مستی کہا ہے، شراب کی مستی نہیں کہا، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب کی آنکھوں میں شراب جیسی مستی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو بیٹا یہ اس غزل کی تشریح تھی، آپ نے اس تشریح کو یاد کرنا ہے اور کاپیوں پر لکھنا ہے۔ نیکسٹ یہ دیکھیں، آپ کے پاس کویسچن آنسرز ہیں، ان سوالات کے جوابات جو ہیں آپ نے لکھنے ہیں، کالم میچنگ ہے اور مرکبات ہیں، ان کو حل کریں، بک کے اوپر ہی کریں۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ پیج ہے، اس پیج پر بھی آپ جو ہے غزل کا مقطع اور مطلع کی نشاندہی کرنی ہے۔ مقطع کس کو کہتے ہیں، مطلع، اور مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے اپنی کاپی پر لکھیں، اور سوال نمبر 8 جو ہے یہ اپنی بک پر ہی حل کریں۔ تھینک یو سو مچ، اور اسباق کو اچھی طرح یاد کریں۔